मसीहा के जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ इसी तरह होता रहे। इसी तरह आप इस आईडी पे आते रहें, खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते रहें और बरकत पाते रहें। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद आपको हमेशा खुश व खुर्म रखे। आपसे दरख्वास्त है कि जब आप इस आईडी पे आते हैं तो बराह करम इस वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आज जब हम जहाँ कहीं भी हम हों, हमारा हक़ है कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुने और बरकत पाएँ। आज दुनिया के लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन सकें, लेकिन हम शुक्रगुज़ार हैं इस खूबसूरत इंटरनेट फैसिलिटीज़ के लिए कि जिसके ज़रिए हर कौम, कबीले, उम्मत तक ये मैसेज पहुंचता है और लोग बआसानी अपने घरों में, ऑफिस में बैठ के खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद की ये मर्ज़ी है कि दुनिया के कोने कोने तक खुदाम यस्सु मसीह के कलाम की खुशखबरी पहुँचे और लोग जो हैं वो यस्सु मसीह को कबूल करें, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और बपतिस्मा लेने के बाद रास्तबाजी की ज़िंदगी इख्तियार करें। क्योंकि अगर इंसान रास्तबाजी की ज़िंदगी इख्तियार करेगा तो वह खुदावंद यस्सु मसीह के असूलों के मुताबिक चलेगा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मसीह यस्सु ने भी ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया और मसीह यस्सु ने बाप को कभी भी अलहदा नहीं किया, बल्कि उसने कहा मैं और बाप एक हैं। इसीलिए खुदावंद यस्सु मसीह ने रास्तबाजी को इख्तियार किया। आज हम पर भी ज़रूरी है कि हम भी खुदावंद यस्सु मसीह के उन कहे अल्फाजों को, मसीह यस्सु की कही उन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें और खुदावंद यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हुए उसकी वफ़ादारी और ताबेदारी में आए। मैं आपके साथ एक खूबसूरत हवाला पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम लिखा हुआ खुदावंद यस्सु मसीह के कलाम अक़दस में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 24वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। किताबे मुक़द्दस में लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और आप सब की ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइश से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ये लेटर जो है इस बात की अक्कासी करता है, इस बात की हमारी दुरुस्तगी करता है कि रोम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुदा के यहोवा पाक खुदा के आइन और कवानीन को नहीं समझते थे, खुदावंद के कवानीन को नहीं मानते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि उस अदवार के अंदर बहुत सारे रबी जो थे वो आ गए थे और वो अपनी अपनी तमसीलें, अपनी अपनी बातों को ऊपर रखते और खुदा के कलाम को वो नीचा रखते थे और हमेशा अपनी बढ़ोतरी करते और अपनी शरीयत वो लेकर आते थे। लेकिन पौलुस रसूल ने जब रोमन के इलाके में गया, वहाँ जाके टीच की, उनको बताया, उनके एरर्स को बताया, तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लीडर था, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, स्कॉलर था, उसने अच्छे तरीके से वहाँ अपने लोगों की काट छाट की और उन्हें गाइड किया, उन्हें बताया, उन्हें सिखाया कि किस तरीके से उन्हें खुदावंद यस्सु मसीह के आइन और कवानीन को मानना है, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रास्तबाजी की तरफ लेकर आना है ताकि वो हमेशा खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी में रहें। और पौलुस रसूल ने भी यही काम किया। हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने यहाँ बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया। उसने कहा 3:22 में, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यस्सु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं।
اب بات یہ ہے کہ پالوس رسول نے بہت خوبصورت بات کی اور ان سب کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کا یعنی خداوند کا ایک فضل ظاہر ہوا ہے، اور وہ فضل کیا ہے؟ گناہوں سے آزادی دلانے کا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے اس وقت جو تھے اپنے بنائے ہوئے، میں نے بتایا کہ اصولوں کے مطابق چلتے تھے، اپنے قوانین کے مطابق چلتے تھے، اور وہ شریعت کی ہوئی ان ساری باتوں کو کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اچھے سے اچھا کام کریں، اچھے سے اچھا کردار کریں، تاکہ ہمارے اچھے کام سے، ہمارے اچھے کردار سے جو ہے ہمیں نجات اور مخلصی ملے گی۔ لیکن میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، اور طرح بطرح قربانیاں جب گزرانی جاتی تھیں تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا ان قربانیوں سے بیزار آیا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ سال بسال قربانیاں کرتے، اور اس کے بعد ان کے گناہ جو تھے سال کے سال ڈھانپ دیے جاتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اچھے سے اچھے کام کیے جائیں، اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی وفاداری تابعداری میں آ سکیں۔ لیکن اچھے کام کرنے سے ہمیں وفاداری تابعداری اس طریقے سے نہیں ملتی جس طریقے سے ہمیں ایمان لانے کے وسیلے سے جو ہے ہمیں وفاداری و تابعداری ہماری کامل ہوتی ہے، کیونکہ کامل یسوع مسیح ہے، اور جب آپ وفاداری تابعداری کرتے ہیں تو وہ ایک کامل جو ہے خدا کی مہربانی ظاہر ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی پالوس رسول نے بڑے کرینے کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ ان کے ایررز کو بیان کیا، اور ان کو بتایا، ان کو سکھایا، اور ان کو گائیڈ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پس فخر کہاں رہا، اس کی گنجائش ہی نہیں، کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا ایمان کی شریعت سے؟ وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی 28ویں آیت میں، چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر کوئی شخص کہے کہ میں اچھے سے اچھے اعمال کر لوں اور اس کا ایمان نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ آپ ایمان لائیں۔ اب ایمان کے لیے ہمارے پاس خوبصورت پیٹرن جو ہے خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ایماندار شخص تھا، خداوند پر ایمان اس نے رکھا، اور خداوند نے کہا کہ تو میری مرضی کے مطابق چل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے ویسا ہی کیا۔ اس نے اپنے ناطے داروں کو چھوڑا اور ریگستانوں میں چلا گیا، ویرانوں میں چلا گیا، اور اس کے جوتے بھی ہو سکتا ہے گھس گئے ہوں، اس کے کپڑے بھی پرانے ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی جسم کے اندر بہت ساری ڈسٹ پڑی ہو، اور زمانے کی لحاظ سے بہت تپش تھی، اس زمانے کے لحاظ سے بڑی گرمی تھی، کیونکہ وہ ڈیزرٹ علاقہ تھا، اور وہ ڈیزرٹ علاقہ صحرا علاقہ تھا، اور وہاں وہ گیا اور اس علاقے میں اس نے خداوند کی وفاداری کے مطابق، تابعداری کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ جب خداوند کسی شخص کو کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرما بردار بنے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا خادم ابراہیم جو تھا خدا پر ایمان لایا اور راست باز گنا گیا۔ اگر آج ہم بھی خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کی شفقت کے مطابق، خداوند یسوع مسیح کی راستہ بازی کے مطابق چلتے ہیں، تو جو پالوس رسول نے ہمیں بتایا ہے طریقہ کہ ضروری ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ مسیح یسوع کے جو پیٹرن تھے وہ یہی تھے۔ اور پالوس رسول نے وہاں ان کی کریکشن کی، ان کی ڈائریکشن کو درست کیا، اور اس نے کہا کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی خدا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ اس نے کہا بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم کرتے ہیں۔ اور اسی لیے مسیح یسوع نے متی کی انجیل میں کہا تھا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بھی شریعت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہر مسیحی پر لاگو ہوتی ہیں، لیکن وہ قربانیاں جن کے ساتھ خون کا تعلق تھا، جن کے ساتھ بکروں کا خون تھا، وہ قربانیاں اور وہ شریعت کی باتیں اب ہم پہ امپلائی نہیں ہوتی۔
क्योंकि कहानत लावियों की कहानत नहीं है, हैकल मौजूद नहीं है। और अगर यहूदी भी अगर आज कहें कि मैं किसी तरीके से ये कहानत का काम कर सकूं या शरीयत के मुताबिक कुर्बानी कर सकूं या और लवाजमात कर सकूं, तो वो चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हैकल मौजूद नहीं है। और जब हैकल मौजूद नहीं है तो वो कुर्बानियां भी नहीं हैं, वो मौकूफ़ कर दी गई हैं। अब हमें ईमान के वसीले से खुदा यीशु मसीह के साथ पैवस्ता होना है। अब ईमान जो है वो हमें दिल से लाना है, इकरार मुंह से करना है और खुदा यीशु मसीह की रास्तबाजी के अंदर आना है। लिखा है कि तौबा के माफक फल लाओ, हमारा फल कायम होना चाहिए। और लिखा है कि हमें खुदा यीशु मसीह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि तुम्हारा फल कायम रहे। अब ज़रूरी है कि अगर हमारा फल कायम है तो वो फल रास्तबाजी का फल भी होना चाहिए। मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों और बेटियों और बच्चों, खुदावंद हमें हर तरह से गाइड करता है, हर तरह से हमें सिखाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगियों के अंदर है, हमारे ख़ानदानों के अंदर है, कलीसियाओं के अंदर है कि हम बहुत दफ़ा बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से हम कुछ काम छोड़ देते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा यीशु मसीह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मसीह यीशु ने कमज़ोरों को ज़ोर बख्शा, कोड़ियों को पाक साफ़ किया, बदरुज़ लोगों को आज़ाद किया, उसने मौज़ात किए, लाजर को ज़िंदा किया और बहुत सारे और काम लिखा है किताब मुक़द्दस में कि अगर लिखे जाते तो दुनिया में गुंजाइश ना होती। हम तो शुक्र करते हैं खुदावंद का कि ज़िंदगी बख्श कलाम खुदा हमारे पास है। ये बिशारत का कलाम है हमारे पास, ये खुदा का कलाम हमारे पास वो सुखन है, वो खूबसूरत रोशनी है जो हमारी ज़िंदगियों में खुदा ने ये दे दी। उसकी बख्शिश है, ये उसका फजल है कि आज हम खुदा के कलाम को पढ़ने के लायक हुए हैं। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारी ज़िंदगी के अंदर पहले इकरार होना चाहिए, अपनी गलतियों का, कोताहियों का इकरार होना चाहिए। इकरार के बाद हमें उन गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। तौबा करने के बाद हमें क्या करना है? बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। और बपतिस्मा लेने के बाद जो हमारा काम है वह है खुदा यीशु मसीह की रास्तबाजी के अंदर चलना, यानी तौबा करना, इकरार करना, बपतिस्मा लेना और खुदावंद की रास्तबाजी में चलना। यही हमारे लिए खूबसूरत हकीकत है कि हम मसीह यीशु के साथ जब अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, तल्लुक़ को कायम करेंगे, तो खुदा हमें स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारी हदें यीशु के नाम में बढ़ेंगी और हमारा तल्लुक़ जो है वो खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है। पौलुस रसूल ने यहाँ एक और ख़ूबसूरत बात की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, बल्कि मैं 6ठी और 7वीं आयत पहले पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ, किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। और 11वीं आयत में लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तौफ़ैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर हो गया और खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। जब हम खुदा के कलाम की इन बातों को सुनते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं, तो खुदा हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और ज़्यादा हमें मजबूत करता है। और यहाँ पौलुस रसूल ने उन लोगों को बताया कि यीशु मसीह नासरी, जिसे तुम जानते हो, पहचानते हो, उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी, उसने अपने आप को फिदिये में दे दिया और अब उसके बहाए हुए खून के वसीले से तुम अब रास्तबाज ठहराए जा सकते हो। क्योंकि वो चाहते थे कि अपने अमल से, अपने किरदार से ये मुमकिन हो, लेकिन पौलुस ने उनकी काट छांट की और उन्हें बताया कि सिर्फ यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का कफ़ारा ही जो है वो अबदी निजात है, अबदी मुखलसी है और उसके वसीले से ही आप रास्तबाज हो सकते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, रास्तबाज होना बहुत ज़रूरी है और अगर हम रास्तबाज होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं
تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی جو ہے راست بازی کی گزاریں، اور راست بازی کی طرح زندگی گزارتے ہوئے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لوکا رسول کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام اور خداوند کے کلام اقدس کے اندر ہم بہت ہی خوبصورت حوالہ دیکھتے ہیں، اور یہاں جو ذکر ملتا ہے وہ ہمیں بہت ہی خوبصورت دو لیڈرز کا ملتا ہے، دو خدا کے چنے ہوئے بندوں کا ملتا ہے جن کے اندر خدا اپنا کام کرتا ہے۔ اور یہ لوکا کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام اس کا پہلا باب ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا ایک لاوی تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سی، اور اس کا نام الیشبا تھا، اور وہ دونوں خداوند کے حضور راست باز اور خداوند کے سب حکام و آئین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الیشبا بھانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور یہ بھی کہانت کیا کرتے تھے، دستور کے مطابق جو ہے وہ اپنی باری کے مطابق جو تھے وہ مذبح پر جاتے، خوشبو جلاتے اور وہاں دعا کیا کرتے تھے، اور وہاں جب دعا کر رہا تھا زکریا تو خداوند کا فرشتہ جو ہے مذبح پر آتا ہے اور اس کو دکھائی دیتا ہے، اور وہ گھبرا جاتا ہے اور اس پر دہشت چھا جاتی ہے، اور فرشتے نے کہا زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے، تیری بیوی الیشبا کے بیٹا اگر اس کا نام تو یوحنا رکھنا۔ اب یوحنا جو ہے یہ وہی ہے جو یسوع مسیح سے پہلے آیا، اور یسوع مسیح اس کے بعد آیا، تقریباً 6 ماہ کا فرق پڑتا ہے، یوحنا 6 ماہ بڑا تھا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خدا کا ایک ایسا نظام ہے کہ جو ناممکن کام ہوتا ہے خدا ممکن کرتا ہے۔ اب یہاں الیشبا نے اور زکریا نے اپنی راست بازی کو قائم رکھا، اور کتنے سال ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ بھانج تھی اور ان کے اولاد نہیں تھی، لیکن وہ خدا کی راست بازی کے اندر، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور لکھا ہے کہ وہ سب حکام اور آئین پر بے عیب چلنے والے تھے، یعنی ان کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو خدا کے خلاف ہو، لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اس سے محبت کی اور پیار کیا، اور راست باز لکھا ہے کہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اس کی جینے کی امید خدا نے پیدا کر دی، اور ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا خدا نے عطا فرما دیا جس کا نام یوحنا رکھا گیا۔ اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اپنے راست باز لوگوں کے لیے کتنی بڑی جو ہے محبت اور اپنے فضل کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی پالوس رسول نے بتایا اور انہیں سکھایا، اور اس نے کہا کہ اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو پھر یہ راست بازی جو ہے ہماری فقیوں اور فریسیوں والی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور رومیو کے نام پالوس رسول کے خط میں 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ اب شریعت نے انسان کو کیا کیا؟ گناہ کی پہچان کی۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو ہم گناہ کو جان نہیں سکتے تھے، شریعت آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ گناہ کیا ہے۔ باغ عدن کے اندر بھی جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوا، تو خدا نے ہمیں بتایا، خدا نے سکھایا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، گناہ جو ہے وہ اوپن کر دیتا ہے، اور خدا نے بتایا، سکھایا کہ کیا ہے۔ اب شریعت کے اعمال سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا، بلکہ اس کے فضل کے وسیلے سے یہ ممکن تھا، اور خدا نے یہ فضل کا جو انتظام تھا باغ عدن سے ہی کر دیا تھا، اور خدا کی یہ مرضی تھی کہ اپنے لوگوں پر وہ فضل کرے۔ لیکن پالوس رسول نے اس بات کی تصدیق کی، اس بات کو واضح کیا کہ اب شریعت کے ان اصولوں کے مطابق نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے اس فضل کے وسیلے سے اب ہمیں راست بازی کی طرف آنا ہے، اور اپنی زندگی کو صاف اور نکھارنا ہے، تاکہ اب یسوع مسیح کے وسیلے سے اس راست باز یعنی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ پیوستہ ہو جائے۔ اور یہاں بھی اس نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم خداوند کی راست بازی کے ساتھ،
خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ خدا ہمیں بحال کرے گا، خدا ہماری حدوں کو بڑھائے گا، اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو یسوع مسیح عین وقت پر میرے اور آپ کے لیے مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ اگر آج خداوند یسوع مسیح اگر آج آپ کی مخلصی کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے اور آپ کی بحالی کے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر آج آپ اپنی زندگی جو ہے خداوند یسوع مسیح کو دیں، خداوند یسوع مسیح کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے آئین اور احکام پر چلنے کی کوشش کریں، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا اور الیشما جو تھے خداوند کے سب آئین اور احکام پر چلتے تھے۔ اور زبور اگر ہم دیکھیں 119 اور اس کی پہلی 3 ورسز میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتا ہے، مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ کس سے؟ پورے دل سے، یعنی خدا نے شریعت کی کتاب میں کہا تھا کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ پیار کر۔ اور یہاں خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ پورے دل سے اس کے کیا ہونا ہے؟ ہمیں طالب ہونا ہے، اور اس سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ ان کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ ہم تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر کروں گا۔ میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہے خوبصورت حوالے جس کے ذریعے ہمیں برکت ملتی ہے، جس کے وسیلے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صادق ہے، جو وفادار ہے، خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، وہ کس طریقے سے کلام اقدس میں سے ان حوالہ جات کو پڑھ کے اپنی وفاداری کو قائم کر سکتا ہے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو، رشتے کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم عہد عتیق کے اندر دیکھتے ہیں، ایوب نبی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہوتا خداوند سے پیار کرنے والا تھا، خداوند کی وفاداری میں چلنے والا تھا، وہ بے عیب تھا، راست باز شخص تھا، اور اس کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی، تو بھی وہ آزمایا گیا، اور خدا نے کہا کہ تو اس کی جان نہیں لے سکتا، جسم تیرے پاس ہے، اور اس نے اذیتیں دی شیطان نے، اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو گیا، اتنا اس کے جسم کے اندر یعنی کیڑے پڑ گئے، اور اس کے ساتھ اتنا سلوک ہوا برا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ تو بھی اس کی بیوی نے کہا کہ تو خدا کی نافرمانی کر۔ اس نے کہا میں کیوں نافرمانی کروں؟ کیونکہ خداوند نے اگر مجھے یہ دکھ دیا ہے تو وہ مجھے سکھ بھی دے گا، کیونکہ وہ وفادار شخص تھا، وفادار، اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ اگر آج آپ بھی وفادار ہیں تو آپ کسی بھی مشکل میں ہو، دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، تو خداوند اس وفاداری کے سبب سے آپ کو نکالتا ہے۔ اور کتاب مقدس بتاتی ہے کہ کیا ہوا۔ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ایوب جو تھا ایک شخص تھا، کامل اور راست باز تھا، اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا، اور اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا مالدار شخص تھا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مالدار شخص، دنیا کی ہر ایک چیز وہ لے سکتا تھا، خرید سکتا تھا، لیکن خداوند کی مرضی کے مطابق اس نے جیسے خداوند نے اس کے ساتھ کیا، اس نے آمین کہا، اس نے وفاداری ظاہر کی، اپنی تابعداری ظاہر کی، اور وہ خداوند کی وفاداری کے ساتھ چلتا رہا۔ اور لکھا ہے کہ اس کا سب کچھ چلا گیا، سب کچھ اس کی زندگی کے اندر چلا گیا، لیکن جب خداوند نے اسے سرفرازی دی، اس کو بحال کیا اس کی وفاداری کے عوض، تو لکھا ہے کہ اس کے پاس اس سے 2 گنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ شاید دنیا میں شاید کسی کے پاس اتنا مال دولت نہ ہو، لیکن خداوند جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کرتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے
अय्यूब की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि खुदावंद ने शैतान से कहा कि तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया, क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। अब यहाँ इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि जिसकी शहादत, जिसकी गवाही खुदावंद दे कि मेरा बंदा रास्तबाज है, तो इससे बढ़ के क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए ये बाइस बरकत बात है कि खुदा जिसे रास्तबाज कहे। अगर आज खुदा आपको रास्तबाज कहना चाहता है, खुदा आपको रास्तबाज बनाना चाहता है, तो आप भी खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी और वफादारी में आए, क्योंकि मसीह यीशु खुद भी जो थे वफादार थे। अपने बाप के साथ उनका एक लिंक था, एक तल्लक था। और हमने क्योंकि देखा है जकरिया और लिशवा और उनका बेटा जो है यूहन्ना, उसके बारे में मत्ती के इंजील में लिखा है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की किताब में यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ है, खुदावंद की राह सीधा करो और खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। मेरे अजीज भाई और बहनों, उसने क्या कहा? उसने कहा बस तौबा के माफ़िक क्या करो, फल लाओ, क्योंकि उसने कहा कि तुम हलाक हो जाओगे, तुम ग़ज़ब इलाही से बच जाओ। और उसने तमाम बनी इसराइली कौम के अंदर इस बात का चर्चा किया, लोगों को बताया, सिखाया कि तौबा करो, बपतिस्मा लो और खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी में आओ। अब इससे पहले कि मसीह यीशु बपतिस्मा लेने से पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया। हम देखते हैं मत्ती की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उस वक़्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उससे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का महताज हूँ, तो मेरे पास आया है। अभी मसीह यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लेने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन मसीह यीशु जो चूँकि बपतिस्मा ले रहे थे और लेते हुए उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं बपतिस्मा ले लिया, पानी से बाहर आए, तो हम देखते हैं कि उनके लिए आसमान क्या है, खुल जाता है और आसमान से ये आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और एक कबूतर जो है, वो साइन जो है, वो रूहुल कुद्दस की सूरत में आसमान से नज़र आता है। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरत गवाही जो मसीह यीशु ने कही, मसीह यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने ही दिया। अब यहाँ मसीह यीशु ने कहा कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग जो थे दरिया यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे, और मसीह यीशु ने भी वही काम किया जो दूसरे कर रहे थे। उन्होंने भी बपतिस्मा लिया और मसीह यीशु ने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक उस रास्तबाजी को पूरा किया। और लिखा है कि यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। क्योंकि खुदा बाप जो है अपने बेटे यीशु से खुश थे, क्योंकि खुदा बाप यहोवा पाक खुदा जानते थे कि मेरा जो बेटा यीशु मसीह है वो उसने रास्तबाजी इख्तियार की, उसने अपने आप को ये साबित किया कि वह रूहुल कुद्दस है, खुदावंद की कुदरत से इस दुनिया में आए हैं, रूहुल कुद्दस की कुदरत से इस दुनिया में आए हैं, और वो कलमातुल्लाह है, रूह अल्लाह है, खुदा का रूह है। और खुदा का रूह जो है वो मुजस्समे कलाम है। आज खुदा का कलाम जो है हमारे लिए ये बात वाज़िया करता है कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे कदमों के लिए राह और हमारी ज़िंदगी के लिए चिराग और रोशनी और तरक्की, बहाली, कामयाबी और कामरानी का ज़रिया है। इसी तरह हम किताब मुक़द्दस में से देखते हैं, मुक़द्दसा मरियम जो थी वो भी रास्तबाज थी, बुज़ुर्ग यूसुफ जो थे वो भी रास्तबाज थे, और दोनों रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारते थे, खुदा यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक
چلتے تھے، اور مقدسہ مریم چونکہ راست باز تھی، اور لکھا ہے کہ جب فرشتہ آیا مقدسہ مریم کے پاس، اس نے کہا سلام تجھ پر، کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور اس نے کہا یہ کیوں کرو گا کہ میں جانتی نہیں، اور وہ مقدسہ مریم جو تھی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، جس طرح زکریا جو ہے پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ آج گھبراہٹ جو ہے نا انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام آپ کو دلیری کی روح دیتا ہے، اور جب خدا کا فرشتہ خدا کا پیغام لے کر خدا کا فرشتہ آتا ہے تو ہمیں آج دلیر ہونے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ نوح جو ہے اس نے بھی راست بازی اختیار کی، اور لکھا ہے کہ نوح جو تھا مرد راست باز گنا گیا۔ راست باز جو ہے وہ اس لیے گنا گیا کیونکہ اس کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی گناہ نہیں تھا، ایسی کوئی بدی نہیں تھی۔ اور پیدائش 6:9 میں لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کیوں چلتا تھا؟ کیونکہ خدا کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا، اور اس نے بھی وہاں اعلان کیا توبہ کرو، منادی کرو، اور اس نے منادی کی، اور اس نے اسی طریقے سے کام کیا جس طرح مسیح یسوع نے کہا تھا کہ توبہ کرو، اقرار کرو، بپتسمہ لو، کیونکہ متی کی انجیل 28:19 میں لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور اس نے نوح نے بھی یہ کیے، اس نے بھی ایسے ہی کیا، اس نے توبہ کی منادی کی، یوحنا نے بھی توبہ کی منادی کی، اور اس نے کہا کہ توبہ کرو اور توبہ کے مافک پھل لاؤ۔ اور نوح کے دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بدی بڑھ گئی، مختلف دیوتاؤں کو وہ مانتے رہے، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق نہ چلے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات جو طوفان نوح ہم دیکھتے ہیں آیا، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے، اور وہ خاندان جو راست باز تھا وہ 8 جانیں وہ خدا کی مرضی سے جیتی رہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست بازی اختیار کرنے کے لیے ہمیں خداوند کے حکموں کو ماننا ہے، اور خروج کی کتاب اس کا 21واں باب آپ ضرور پڑھیے، جس کے اندر خداوند خدا نے وہ لا دیے ہیں، وہ اصول دیے ہیں جس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں آنا ہے۔ اور رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 10 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خوبصورت بات جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر راست بازی اختیار کرنی ہے، خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، تو اپنی زبان سے یسوع مسیح کے ہونے کا اقرار کرنا ہے، اپنے پورے دل سے ایمان لانا ہے، اور خدا یسوع مسیح کو نجات دہندہ ایز اے سیویئر ماننا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان جو ہے دل سے لانا ہوتا ہے۔ اگر آپ راست بازی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیجئے۔ یعقوب کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج راست بازی اختیار کرتا ہے، اگر وہ خدا یسوع مسیح کو راست بازی کے لباس کو اپنا لیتا ہے، پہن لیتا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے 100 کا 100 گنا پھل لائے گی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، راست بازی عنایت کرے، تاکہ آپ اپنی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے اندر وفاداری اور تابعداری کے پاس آئیں، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے رہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، اے مالک خداوند یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، اور سارا جلال خداوند تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ اے مالک خداوند تیرے بیٹے تیرے بیٹیوں کے لیے جنہوں نے خداوند تیرے کلام کو تیری آواز کو سنا ہے۔ اے مالک خداوند آج جتنے تیرے بیٹے بیٹیوں نے خداوند تیری کلام کو تیری آواز کو سنا ہے انہیں برکت دے، اور مالک خداوند ان کے ساتھ ہو، ان کو خدا تو اور زیادہ قوت دے، طاقت دے، تاکہ وہ تیری راست بازی کے اندر تیری وفاداری کے اندر آئیں، تاکہ خداوند توبہ کے مافک پھل لاتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ اے آسمانی باپ تو ایک ایک بدن جان روح کے ساتھ ہو، انہیں چھو اور برکت دے، یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔
خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ، آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہو۔ خداوند کے کلام کو، خداوند کی آواز کو سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں۔ ابا یاوے bless you all.